أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. تفسیر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سورۃ الفاتحہ. پیارے آقا بیان فرماتے ہیں جو عربی میں رقم فرمائی ہے وقت کی مناسبت سے صرف اردو پڑھ کر سنایا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جیسا کہ اس خدائے کریم و آقا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا، جیسا کہ اس نے اس آیت میں اپنا نام الرحمن اور الرحیم رکھا، بس یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں صفات کا ہمارے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں صفات خدا تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں، بلکہ اس کے تمام صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کی نچوڑ ہے. یہ ہر اس شخص کے کمال کا معیار ہے جو کمال کا طالب ہے اور اخلاق الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے. پھر ان دونوں صفات میں سے کامل حصہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نبوت کی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پروردگار عالم کے فضل سے ان دونوں صفات کی طرح دو نام دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد. پس اس میں محمد نے صفت الرحمن کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا، اور اپنی نیکی اور احسان کی بنا پر بار بار تعریف بھی کیا گیا. اور اس میں احمد سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے، رحمیت، محبیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی. پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں الرحمن اور الرحیم کے مقابلہ میں منعکسہ صورتوں کی طرح ہیں، جن کو دو مقابلے کے آئینے ظاہر کرتے ہیں. اس کی تفصیل یوں ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک اس صفت رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی روح کو انسان ہو یا غیر انسان بغیر کسی سابقہ عمل کے محض احسان کے طور پر فیض پہنچایا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے کہ اس قسم کی خالص اور احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے والے کے کسی کام کا صلہ نہ ہو، مومنوں کے دلوں کو ثنا، مدح اور حمد کی طرف کھینچتا ہے. لہٰذا وہ خلوص قلب اور صفت نیت سے اپنی محسن کے حمد و ثنا کرتے ہیں. اس طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے خدائے رحمان یقیناً قابل تعریف بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر ان کے کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے، اس ہستی کی ہر وہ شخص حمد کرے گا جس پر انعام و اکرام کیا جاتا ہے. اور یہ بات انسانی فطرت کا خاصہ ہے. پھر جب اتمام نعمت کے باعث حمد اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جاذب بن جاتی ہے، اور ایسا محسن اپنے محبوں کی نظر میں بہت قابل تعریف اور محبوب بن جاتا ہے، اور یہ صفت رحمان کے نتیجہ ہے. فرمایا پس آپ عقل مندوں کی طرح ان باتوں پر غور کیجئے. اب اس بیان سے ہر صاحب عرفان پر واضح ہو گیا ہے کہ الرحمن بہت حمد کیا گیا ہے اور کامل حمد کیا گیا الرحمن ہے. بلا شبہ ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور اس سچائی سے ناواقف ہی اس کا انکار کرنے والا ہے. لیکن صفت رحمیت کی حقیقت اور اس کی مخفی روحانی کیفیت یہ ہے کہ اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا افاضہ ہو، نہ کہ گرجا والوں پر، اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل کی جائے، اور تلافی کرنے والوں اور معاونوں اور مددگاروں کی طرح ان کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے. بلا شبہ یہ افاضہ بندوں پر خدائے رحیم کی طرف سے ان کی تعریف کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی رحمت کسی عمل کرنے والے پر اسی وقت نازل کرتا ہے جبکہ بندہ صحیح طریق پر اس کی تعریف کرتا ہے، اور خدائے تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اسے اپنی وسیع فضل کا مستحق بنا پاتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے اعمال قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور نہ تو اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ مدد فرماتا ہے، بلکہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کی طرف اپنی صفت رحمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا، اور نہ کسی کے عمل کو اپنی نصرت اور اعانت سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، بجز اس کے کہ بندہ عملاً خدا سے راضی ہو اور اس کی ایسی حمد کرے جو نزول رحمت کو مستلزم ہو، لازم ہو۔ پھر جب مخلصین کے اعمال کے کامل ہونے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی حمد کو کمال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ احمد بن جاتا ہے اور بندہ محمد بن جاتا ہے۔ پس پاک ہے اللہ جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے، یعنی تعریف کیا جانا اور پھر خود تعریف کرتا بندے کی، وہ خود تعریف کیا گیا ہے اور بندے کی تعریف کرتا ہے محمد اور احمد، اور اس وقت وہ بندہ جو اپنے عمل میں مخلص ہو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے، اور وہ کسی کی تعریف صرف اسی وقت فرماتا ہے جب اسے اس سے محبت ہو جائے۔ فرمایا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو محمد اور محبوب بنا دیتا ہے اور بندہ کو احمد بنا دیتا ہے، اور ایسا محب جو ہر دم اپنے محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ صفت رحمیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو احمد بندے کی تعریف کرنے والا اور محب بناتا ہے، اور بندہ کو محمد قابل تعریف اور محبوب بناتا ہے۔ اے مخاطب، اس بیان سے تو ہمارے امام، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور یہ دونوں نام حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیے، اور خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ان دو صفات رحمان اور رحیم میں ذلی طور پر شریک کیا ہے، کیونکہ آپ پر اس کا بڑا فضل تھا، اور اس نے ان دونوں صفات کو بسم اللہ میں صرف اس لیے بیان کیا ہے تا لوگ سمجھ لے کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم کے طور پر ہے۔ فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بارگاہ اعزدی سے خلعت کے طور پر ہے، یعنی لباس خلعت کے طور پر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا تاکہ اس سے آپ کی صفت محبوبیت کی طرف اشارہ کرے، اور آپ کا نام احمد اس لیے رکھا کہ آپ کی صفت محبوبیت کا طرف اشارہ ہو۔ محمد نام اس لیے ہے کہ لوگ کسی شخص کی زیادہ تعریف تبھی کرتے ہیں جب وہ ان کے نزدیک محبوب ہو، اور احمد نام اس لیے ہے کہ کوئی شخص کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا بجز اس شخص کے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے مطلوب بنا لیتا ہو۔ اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اس میں محمد میں بدلالت التزامی محبوبیت کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس میں احمد میں خدا تعالیٰ صاحب فضل و انعام کی طرف سے معنی محبوبیت پائے جاتے ہیں۔ بس بلا شبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی نگاہ میں بھی اور صالح لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنائیں، اور ایسا ہی آپ کا نام احمد اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ بس آپ ایک پہلو سے محمد ہے اور ایک پہلو سے احمد ہے، اور ان دونوں ناموں میں سے ظہور کامل کے لحاظ سے ایک نام کو ایک زمانہ سے مخصوص کیا گیا اور دوسرے نام کو دوسرے زمانہ سے۔ واللہ کیا تعریف ہے اور کیا تفسیر ہے جو فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی ہے۔ الرحمن سے مراد محمد اور الرحیم سے مراد احمد، وہاں بن مانگے دینے والا اللہ اور یہاں تعریف کیا جانے والا محمد، اور وہاں الرحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا، اور یہاں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باریک فصیح و بلیغ عبارت جو پیارے آقا نے بیان فرمائی ہے اردو میں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.